دیکھیے مختصراً، ایک ہوتا ہے روح حیات، دوسرے نمبر پر ہوتا ہے روح ادراک۔ جب آدمی سویا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت جو روح حیات ہے وہ موجود ہوتی ہے، اور جو روح ادراک ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ نہیں سنتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ اگر اللہ کو یہ منظور ہو کہ اس آدمی نے مرنا ہے تو فیمسک التی قضا علی الموت، جو روحی ادراک ہے اس کو بھی وہاں پر روک دیتا ہے، اور جو روحی حیات ہے اس کو بھی نکال دیتا ہے، تو آدمی مر جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ یہ جو نیند ہے اخو الموت، یہ موت کا بھائی ہے۔ اور ہم دعا بھی یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ علامہ نصفی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، کما ان فرمایا ہے کہ یہاں پر تشبیہ دی ہے نیند کو موت کے ساتھ، من حیث انہم لا یتمیزون ولا یتصرفون کما ان الموت کذالک۔ جس طرح جو آدمی سو جاتا ہے نہ وہ سنتا ہے نہ وہ دیکھتا ہے نہ وہ تصرف کر سکتا ہے، اسی طرح مردے بھی نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے نہ تصرف کر سکتے ہیں۔ اور تفصیل میں ابن جوزی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان النائم کالمیت من حیث انہ لا یسمع ولا یتصرف ولا یتمیز، کہ جو نائم ہوتا ہے، سویا ہوا ہوتا ہے، وہ مردے کے طرح ہے، وہ نہ سنتا ہے نہ تصرف کر سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو پہچان سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے بات ذہن میں رکھے کہ نفس حیات بوقت موت سلب ہو جاتا ہے، نفس ادراک بوقت نوم سلب ہو جاتا ہے، بیدار ہونے کے بعد واپس آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر فرمایا نفس، اللہ یتوفی الانفس، نفس کیا ہے؟ تو یہاں پر نفس انسانی ایک جوہر نورانی روحانی ہے، اس کا تعلق بدن سے ہوتا ہے، اس کی روشنی تمام اجزاء میں پھیل جاتی ہے، بیداری میں ظاہراً اور و باطناً روشنی پہنچتی ہے، نیند میں ظاہراً بدن سے روشنی منقطع ہو جاتی ہے، موت میں ظاہراً اور باطناً دونوں سے روشنی منقطع ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ نے فرمایا فیمسک التی، اللہ اس روح کو روک لیتے، اور یہ حضرات کہتے نہیں، روح واپس جسم میں آ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الفاطر میں آیت گزر چکے ہیں، وما یمسک فلا مرسل لہ، جس کو اللہ روکے تو کوئی اور چھوڑنے والا اس کو نہیں ہے۔ اور یہ حضرات کہتے نہیں، مرنے کے بعد پھر اعاد روح ہوتا ہے فی الجسد، جسد میں۔ اب یہ جو روایت ہے تو عاد الروح فی جسدی کہ انسان کے جسم میں روح واپس آ جاتے، پہلی تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ اعادہ سے مراد اعادہ حلولی مراد نہیں ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ نہیں اسی طرح جسم میں روح واپس آ جاتا ہے جس طرح اب ہمارے اندر ہے، تو یہ تو اعادہ حلولی آپ نے ثابت کی جو اس قرآن مجید کے آیت کے منافی ہے، فیمسک التی قضا علیہ الموت، کہ اللہ روک لیتے ان کو جن پر اللہ رب العزت نے موت کا فیصلہ کیا۔ علامہ قرطبی فرماتے وما قبضه فی حالت الموت فهو یمسک ولا یرسل الی یوم القیامہ، کہ جس کو اللہ نے روکے رکھا تو پھر وہ ممسک ہے، پھر وہ روک جاتا ہے، قیامت تک وہ روح واپس اس جسد میں نہیں آتی۔ یہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، ہم نے ذکر نہیں کیا ہے۔ اسی طرح حدیثی مسروق میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے مطالبہ کیا شہداء سے کہ مانگ کچھ، انہوں نے کہا کیا مانگے؟ آپ اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ مانگو، تو انہوں نے یہ سوال کیا ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیل اللہ مرۃ اخری، تاکہ ہمیں قتل کیے جائے، ہمارے ارواح ہمارے اجساد میں واپس ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت فلما رأى ان ليس لهم حاجہ،
ترکو، جب اللہ دیکھے کہ ان کے دل میں کچھ اور آرزو نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد حقیقتاً یہ ارواح اس جسد میں واپس نہیں آتے۔ علامہ مزاری رحمہ اللہ فرماتے وَلَا يُرَدُّ إِلَى الْبَدَنِ حَتَّى يُنْتَفَخَ نَفْخَةُ الْبَعْثَةِ نفخۃ البعثۃ ولا يرد، یہ روح واپس نہیں آتی البدن، بدن کی طرف، حتی ينفخ نفخۃ البعثۃ، یہاں تک کہ دوبارہ اٹھنے کا نفخہ پھونکا جائے۔ اس طرح علامہ روح المعانی نے، امام رازی نے کبیر میں، ابن جریر نے، سب نے اس بات کو ذکر کیا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اللہ روک لیتے ہیں، پھر اس بدن تک حقیقتاً واپس اس روح کا اعادہ نہیں ہوتا۔ اب جو روایت بعض حضرات بیان کرتے ہیں کہ تعاد الروح فی جسدہ، ابو داؤد کی روایت ہے کہ یہ روح جو ہے جسم میں واپس آ جاتی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے شرح ابو داؤد میں ذکر کیا ہے کہ یہ اعادہ عارضی ہے، اس کے وجہ سے حیاتی حقیقیہ مستقلہ ثابت نہیں ہوتی، لہذا جب یہ اعادہ عارضی ہے تو اس وجہ سے آیات مستقرہ ثابت نہیں ہوئی۔ اور ابن عبد الہادی المالکی نے، انہوں نے ذکر کیا ہے اور اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ اعادہ عارضی ہے، اس سے حیات حقیقیہ مستقلہ ثابت نہیں ہوتی۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے کہا ہے مرقات میں جلد 1 صفحہ 188 میں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اعادہ روح میں توقف کیا ہے، کیونکہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي، اللہ روک لیتے، حدیث میں اعادہ ہے، تو لہذا سکوت ہی بہتر ہے۔ لیکن اس بارے میں اتفاق ہے کہ تعلق الروح، جو روح کا تعلق جسد کے ساتھ ہے، یہ بطریق الحلول نہیں ہے۔ جو حضرات تعلق کا رٹ لگاتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی جان تعلق کا کون منکر ہے؟ آپ کون سا تعلق کہتے ہو؟ تعلق حلولی کہتے ہو یا غیر حلولی؟ اگر تعلق حلولی تصرف کہتے ہو تو ثابت کرو اس کو قرآن مجید کے نص سے یا خبر متواتر سے۔ اگر تم صرف تعلق غیر حلولی کہتے ہو تو اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں بقدر ما یتعلم و بقدر ما یتلذذ، اگرچہ اس بارے میں جو روایت ہے وہ خبر واحد ہے، لیکن چونکہ سلف نے اس کا قول کیا لہٰذا اتنے حد تک ہم مانتے ہیں۔ لیکن تعلق حلولی کا قول اگر تم کرتے ہو تو یہ نظریہ پھر قرآن کے خلاف ہے۔